خاور گھمن صاحب، فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان کو نااہل کرنے کا، شیخ رشید تو یہی بات کرتے ہیں، اور دوسرا ساتھ یہ جو اس وقت کیسز ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے فیصلہ اگر ہو چکا ہے بچ پائیں گے عمران خان یا پھر یہ نااہل کر دیا جائے گا، خاص طور پہ ٹیرین وائٹ کیس پہ، کیونکہ اب تو پی ایم ایل این والے خود یہ باقاعدہ حش لو ٹون کے اندر صحافیوں کو بھی بتاتے ہیں اب یہ؟ دیکھیں، جہاں تک تو ٹیرین وائٹ والا کیس ہے، پچھلے دنوں ہماری اعتزاز احسن صاحب سے بات ہوئی تھی اپنے پروگرام میں نے ان کو لیا تھا، تو جو آپ آرگومنٹ اٹھا رہے ہو تو یہی آرگومنٹ ان کا تھا کہ اس میں 2-3 ایشوز ہیں۔ ایک تو جورسڈکشن کا ایشو ہے، کیا ایک حوالہ دیا جا رہا ہے۔ 2 چیزیں اس میں بڑی واضح ہیں، ایک جو پیرنٹ ہے، آپ والد ہیں یا والدہ ہیں، آپ کا کلیم ہے اپنی اولاد کے اوپر، تو آپ کورٹ کو جا کے بات کر سکتے ہیں کہ یہ میرا لڑکا یا لڑکی میری اولاد ہے، یہ میرا حق نہیں تسلیم کر رہا۔ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہو، جا کے اپنا ٹیسٹ ویسٹ بھی کرواتے ہیں جو بھی کروانا ہے، یا اسی طرح کوئی اولاد ہے وہ اپنے والدین کے اوپر حق کلیم کر لیتی ہے کہ جی یہ میرے والدین ہیں، مجھے میرا جو حق ہے وہ مجھے نہیں دے رہے، تو پلیز یہ میرا حق بنتا ہے، تو اس کو عدالتیں جو اعلیٰ ہے، جو عظمیٰ ہے یا لوور کورٹس ہے، جو بھی اس کو سنیں۔ یہاں پہ اب 2-3 ایشو سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو جب بات حیدر صاحب نے بات کی، یقینی طور پر لیگل ایشو ہے، اس کو کس حد تک عدالتیں مینٹین کر سکتی ہیں۔ اصل تو ایشو یہ ہے نا، کیا میں محمد اکبر باجوہ یا میں طاہر ملک صاحب کو یا حیدر وحید صاحب کو کل کوئی اپلیکیشن دے دوں، یا آپ میرے خلاف دے دیں کہ خاور گھمن صاحب کے فلاں کے ساتھ کوئی تعلقات اس طرح کے تھے، تو عدالت میری بات سنیں۔ اب یہ پھر ایک بہت بڑا ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا، اور یہ ہمارے خاور بھائی پنڈورا باکس تو ہے، لیکن جہاں سے شک پڑتا ہے بندے کو اور وہ شدید ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں 4 دفعہ یہ درخواست آ چکی ہے، اور 2 رکنی بینچ ایک دفعہ اس کو میرٹ پہ مسترد کر چکا ہے، ایک ٹریبیونل جج اس کو مسترد کر چکا ہے، یہ 5ویں دفعہ اگر ٹیک اپ کیا گیا ہے اور اس کے بعد لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے تو کچھ تو ہے نا، پھر کچھ سوچا ہی ہوگا۔ اعتزاز احسن صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ اگر یہ اپیل سنی جاتی ہے، اس کو مینٹین کر لیا جاتا ہے، تو کہہ رہے تھے کم و بیش کم از کم میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو ہی الیکشن اناؤنس ہوگا 80 سے 90 کیسز جو ہیں اس حوالے سے آئیں گے، جو امیدوار ہیں، اور خاص طور پر آپ کو پتا ہے کہ سیاست ایک بڑا رuthless بزنس ہوتا ہے، وہاں پہ پھر امیدوار ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے الزامات لگائیں گے، تو کیا عدالتیں ایسا ہے کہ یارڈ اسٹک طے کر دیں گی کہ آپ کسی کے اوپر بھی یہ پیمانہ لگا سکتے ہیں یا کسی کے اوپر یہ الزامات لگا سکتے ہیں؟ جہاں تک تعلق ہے کہ عمران خان کا سیاست میں ان کو ناک آؤٹ کرنا ہے، ان کو جو آپ نے عدالتوں کے ذریعے نااہل کرنا ہے، میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا پلوں کے نیچے سے کافی زیادہ پانی گزر چکا ہوا ہے، 2023 کے اندر ہیں۔ اب نہ کوئی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر زیادہ دیر کوئی پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر فوراً سے پہلے لوگ اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب مجھے لگ ایسے ہی رہا ہے، شاید میری خوش فہمی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، الیکشن ابھی ہوتے ہیں یا 4-6 مہینے بعد ہوتے ہیں، کیونکہ جس انداز سے ہماری عوام اس وقت پولیٹیسائز ہو چکی ہوئی ہے، وہ اپنا جو حق ہے، جو اپنا مینڈیٹ ہے، آپ آئین پاکستان کی انیشیل 3-4 لائنیں پڑھ لیں، اسے بڑا واضح ہو جائے گا یہ کہ اس کے اندر بہت واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے یہ وہ تو بڑا کچھ واضح لکھا ہوا ہے خاور بھائی، اس کا کیا کریں، وہ تو بڑا دکھ ہوتا ہے جب باتیں بہت کچھ لکھا ہوا ہے واضح ہو نہیں رہا، کیا کریں؟ امید رکھنی چاہیے کہ امید تو سب کو ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے جو سسٹم کے شراکت دار ہیں، وہ جو پاکستان کی عوام کا حق ہے اس کو مان لیں، اس پہ اعتبار کر کے دیکھ لیں، پاکستان کے عوام کے سیاسی شعور پہ تھوڑا سا اعتبار کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے پاکستان کی عوام اچھا فیصلہ کر لے۔ ہوپنگ اگینسٹ ہوپ اگر کچھ ایسا ہو جائے۔ سیاستدان طاہر ملک صاحب، یہ جو ہم کیسز کی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ اس کیس کی بات کر رہے ہیں، یہ پلینگ ود فائر والا معاملہ ہے، اور یہاں پہ اگر وہ جو ابھی بات کر رہے تھے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ اب اگر اس کو مینٹین کیا اور اس کو ہیئرنگ اس پہ سٹارٹ ہو گئی تو پھر تو 80-90 لوگ آ جائیں ایک دوسرے کے خلاف الزام لے کے، لیکن اس سے ہٹ کے ایک مورل ہٹ دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو۔ نہیں، میں تھوڑا سا گھمن بڑا پیارا بھائی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا، یہ اویئرنیس۔ میرا حال ہے میں تو 16 سال کا تھا 77 میں، اس سے 10 گنا زیادہ پاکستان میں اویئرنیس تھی، پولیٹیکلی لوگ میچور تھے، کنیکٹیوٹی تو کم نہیں، کنیکٹیوٹی کی یار ایک ٹانگا لوڑ چل رہا سی، 10 لاکھ بندہ بھٹو کے جلسے پہ چلا جاتا تھا، آپ لوگوں نے دیکھی نہیں پولیٹیکل ایکسائٹمنٹ، آج آپ نے سوشل میڈیا سے کہاں چلے گئے۔ یہ اسٹیٹ جس کا نام جس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں، میرا بھائی کا رہا بھی وہی نے بھی کیا ہے، یہ صحیح کرے گا IMF،
جو دنیا چلتی ہے پیسے کے زور پہ. جب اس اسٹیٹ کے پاس اس نظام کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ جتنے مرضی یوٹیوب چینل لے ہیں جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہوگا. یہ ایویں ذرا چونگا پروگرام میں نے کیا. اب میں اصل پوائنٹ کی طرف آنے چلا ہوں جس پہ آپ بحث کر رہے ہو. یہ عمران کی نااہلی میں اپنی رائے میں سمجھتا ہوں 102,000% ہو گئی ہے, مگر میری رائے میں یہ عمران کے لیے لاٹری ہوگی. پاکستان کی تاریخ سمجھنا ضروری ہے. آپ مجیب سے شروع ہوئے گردار اس کو پھانسی کی سزا دی اگرتلہ کیس میں, اس نے پورا ملک بنا لیا جس بندے کو آپ نے نااہل کیا. بھٹو کے بعد 3 دفعہ پیپلز پارٹی حکومت میں آ چکی ہے اور سندھ پہ ان کا مطلب اس کو جہیز میں مل گیا ہوا ہے کیونکہ بھٹو کو آپ نے نااہل کیا, پھانسی دی. نواز شریف کو 99 میں آپ نے نااہل کیا, 10 سال بعد آیا پھر وہ وزیر اعظم. آج اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے جناب نااہل ہونے کے بعد, جنیجو آج بھی پولیٹیکلی زندہ ہے. گیلانی کو نااہل کیا, گیلانی آج بھی سینیٹر ہے. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایک بندہ بھی عدالتی فیصلے سے پولیٹیکلی ناک آؤٹ نہیں ہوا. اور میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں, عمران خان کو پولیٹیکلی فائدہ ہوگا, اس سے نقصان نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہو گیا. خاور گھمن صاحب, بلکہ میں حیدر وحید صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اگین یہ لیگل میٹر ہے. نواز شریف کی نااہلی چند ماہ میں ان کے جو کیسز ہیں وہ چند ماہ میں ختم ہوتے نظر آئیں گے. یہ آج مریم نواز صاحبہ نے اسلام آباد میں سینئر جرنلسٹ سے جو ملاقات کی ہے انہوں نے یہ کلیم کیا. یہ کسی انفارمیشن کی بیس پہ کیا, اتنا یقین ان کو کسی یقین دہانی پہ, یا پھر لیگلی جو خاص طور پہ ان کے کیسز ہیں ایون فیلڈ اور العزیزیہ جن میں ان کو سزا ہوئی بھی ہے وہ واقعی بہت ویک کیسز ہیں اور وہ واٹر ٹائٹ نہیں ہے, ایئر ٹائٹ نہیں ہے, اور وہ ہو جائے گا, ان کے کیس ختم ہو جائیں گے. دیکھیں ایون فیلڈ میں جو مریم نواز صاحبہ کا خود کا جو کیس اس طرح سے ختم ہوا ہے تو اس سے کچھ انہیں امید ہو سکتی ہے. پھر آگے سے نیب کی وہ زیل تو آبویسلی پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے اس پروسیکیوشن میں. لیکن یہ تو کرمنل کیسز ہیں, یہ کرمنل کیسز ختم ہو جائیں گے اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ختم ہو جائیں گے. لیکن جو نااہلی سپریم کورٹ سے ہوئی بھی ہے اس کے حوالے سے پھر سے رجوع کر کے انہیں جو ریوزٹ کرانا پڑے گا اس فیصلے کو اس طرح سے کہ فل بینچ کرے گا اگر اف ایٹ آل وہ ختم ہو تو, یا پھر آئین میں ہاں بڑی بینچ اس کے لیے لارجر بینچ جو بینچ تھی اس سے زیادہ بڑی بینچ چاہیے ہوگی. لیکن وہ جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ تاحیات کیونکہ نااہلی ہے تو آج بھی میں اس سے اگریوڈ ہوں, آج میں نامینیشن پیپر فائل کرتا ہوں اور اگر آج مجھے اس نااہلی کی بنیاد پہ نہیں الیکشن لڑنے دیا جاتا تو میں آج بھی اس کو چیلنج اثر نو بھی کر سکتا ہوں. لیکن اس کے لیے پھر اس سے بڑی بینچ بننی ہوگی اور اس معاملے کو ریوزٹ کرنا ہوگا کہ صادق اور امین پہ اگر آپ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو تاحیات نہ ہوں اور اس پہ بھی ایک ٹائم لیمٹ ہو جس کے بعد پھر نواز شریف 5 سال بالفرض میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ تاکہ پھر نواز شریف صاحب الیکشنز کے لیے اہل ہو سکیں. تو یہ کچھ مراحل ہیں اور جو کہ جن میں سب سے پہلا مرحلہ تو ہے کہ وہ ملک میں جب واپس آئیں گے تو ظاہر ہے وہ جیل تو نہیں جائیں گے نا, پھر وہ سب جیل بھی میرے خیال سے ان کے لیے صحیح نہیں ہے. although میرے خیال سے کوئی ان کی سیاست کو فرق نہیں پڑے گا, بٹ میرا نہیں خیال کہ وہ اس موڈ میں ہے کہ وہ سب جیل بھی ڈکلیئر کر کے گھر پہ بھی بیٹھے ہیں. آئی تھنک کہ وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم بیل پہلے سے ہوئی بھی ہو ان کی اور پھر وہ ایون ایز این ابسکانڈر ان کو بیل ملے اور پھر کیسز جو ہیں وہ جلدی پورا معاملہ بناؤ, پراپر استقبال ہو, جیل جانے کی بجائے وہ لاہور ہی آئیں, ان کی سب سے بڑی خواہش ہوگی. اچھا یہ عمران خان صاحب, خاور گھمن صاحب بار بار جب وہ بات کرتے ہیں نا کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے گئے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی, تو اس سے ایک میرے جیسا بندہ تو سیدھا سے تاثر یہ لیتا ہے کہ عمران خان کو بھی نہ صرف یہ شک ہے بلکہ کافی حد تک انہیں یہ بہت اسٹرانگ ڈاؤٹ ہے کہ یہ نہیں کروائیں گے, کسی بھی طرح سے روکیں گے الیکشنز ہونے سے. آپ کا اس پہ ریڈنگ کیا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے آگے تو ہم دیکھیں گے کہ کورٹس نے جیسے ابھی وہ آیا, الیکشن کمیشن 13 تاریخ کو میٹنگ کرے گا اور وہ آگے بتا دیں کہ جناب سیکیورٹی کا ریزن ہے, پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, اور مردم شماری کرنی ہے, یا پھر نگران حکومتوں کا مسئلہ آ جائے گا, 100 ریزن سائٹ کر کے وہ کہیں نہیں کروانے تو نہیں کروانے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا لاہور سے, اس کے بعد سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ سکتا ہے. اس پہلے آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کے اندر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا الیکشن کروائیں, وہ ابھی تک سارے کا سارا معاملہ پینڈنگ ہے. عدالتیں فیصلہ دے سکتی ہیں لیکن جو ایگزیکٹو کی مدد چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, وہ جب تک نہیں ہوگی تو الیکشن کمیشن کیسے فیصلہ کرے گا. مجھے جو آنے والے دنوں کے اندر حالات و واقعات لگ رہے ہیں وہ یہ ہوگا, اگلے سوموار منگل کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کی ڈیٹ دے دے گا اور ساتھ میں خطوط لکھ دے گا وزارت داخلہ کو, وزارت دفاع کو, وزارت عدلیہ کو, لا اینڈ جسٹس کو. آلریڈی خط لکھے گئے اور وہاں سے انکار ہو گیا جی ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. وہ ایک دوبارہ خط لکھ دے گا جی یہ ڈیٹس ہیں, ان کو ہمیں الیکشن کو آنا ہے.
उसके बाद जब इलेक्शन नहीं होंगे, जब मामला आगे नहीं बढ़ रहा होगा, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने चले जाएंगे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है जो आइन का, कवानीन का, तो किसी भी पाकिस्तान के अंदर बंदे से बात कर लें, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात कर लें, तो वो आपको यही बोलता है कि जी जो आर्टिकल 105 की सब क्लास 3 है, वो तो कहती है नॉट लेटर देन, विद इन भी नहीं बात करें कि नॉट लेटर देन, कि एक भी दिन उसे आप बढ़ाएंगे तो वो आइन से आपका इनहराफ होगा। आइन का आर्टिकल 105 है, उसके बाद 200। अच्छा, मैं इसमें कावर गुमन साहब, आप 105 आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज बड़ी दिलचस्प है और वो ये है कि एक 90 दिन में करवाने हैं, दूसरा गवर्नर ने दस्तखत करने और वो असेंबली की डिसोल्यूशन पे। उसकी जो सब क्लॉज बी है वो निगरान हुकूमत के कयाम से मुताल्लिक है। गवर्नर साहब कहते हैं कि जनाब 105A मैंने तो साइन ही नहीं किया, मैंने डिसॉल्व ही नहीं की, निगरान हुकूमत उन्होंने बना दी, यानी कि मीठा मीठा हाथ कड़वा कड़वा थू वहां पे कर रहे हैं गवर्नर पर। लाहौर हाई कोर्ट ने उस चीज को हाईलाइट कर दिया। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। मुझे ये लग रहा है कि अभी जो ताहिर मलिक साहब बात कर रहे थे ना कि बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमारे मुल्क के साथ 75 साल के दौरान बहुत ज्यादा तजर्बात हुए हैं। कभी डॉक्टराइन ऑफ नेसेसिटी आ जाता है, कभी कोई NRO आ जाता है, कभी कोई RO आ जाता है, कभी कोई RDS आ जाता है। मैं दोबारा से बात जो अपनी दोहरा रहा हूँ, आप ऑन ग्राउंड जाके ना, मेरे ख्याल में पंजाब के किसी देहात में जाके बात करें और लोगों से पूछें कि मुल्क के अंदर चल क्या रहा है और मुल्क को वो देखना किस तरह चाह रहे हैं। तो मैं तो काफी पुर उम्मीद हूँ आने वाले दिनों के अंदर के जिस अंदाज से इस वक्त जो प्रेशर बढ़ रहा है, इमरान खान की वाहिद वजह जो अभी तक वो सस्टेन कर रहा है, यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि अवाम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। इमरान खान कोई इतना लाडला नहीं है। अगर सबसे पहले यही एतराज था इमरान खान के ऊपर की इलेक्शन कमीशन नहीं, मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा है आज की अदालत अब भी इनको सहूलत फराहम कर रही है, अब भी इनको रिलीफ दे रही है, ये आज की बात है। और आज उन्होंने मरियम नवाज साहिबा और ताहिर मलिक साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इमरान खान को अगर आज की तारीख में जेल में डालेंगे, कोई नाहल करेंगे, तो इमरान खान की लॉटरी आप लगा देंगे। वो अगर इमरान खान ने एक सर्टेन परसेंटेज से जीतना है तो वो उसके अंदर एडिशन ही होगा, वो उसमें कमी बेशी नहीं आएगी। दुआ हम करते हैं और करनी भी चाहिए कि अल्लाह करे हमारे जो सियासतदान हैं वो कोई होश के नाहू ले लें, आईने पाकिस्तान के ऊपर कुछ चलने की कोशिश करें और तमाम इदारे और रियासत के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज, इसी में हम सब की बचत है।